السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بخاری مسلم بھی مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے؟ شیعہ سنی کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں علی مرزا سے کچھ مولا علی کے بارے میں سوال ہوا ہے، اور انہوں نے بخاری اور مسلم کا جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے کچھ کوشچن اٹھائے ہیں اور علی مرزا سے جواب مانگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کا جو معاملہ تھا وہ سامنے رکھا ہے، اور کس طریقے سے ساری باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے بارے میں جو بات ہوئی تھی اس بارے میں بھی انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہدایت بھائی اپنا کوشچن کریں۔ جی علی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غدیر خم میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تقریباً وہاں ہزار یا لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہوں گے، تو سب سے زیادہ راوی تو اسی حدیث کو ملی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کی جو کتاب ہے، ٹاپ کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم، اس میں یہ روایت کیوں نہیں آئی؟ کیا انہوں بس نے یہ سوال ہے جان بوجھ کے نہیں لیا؟ جی نہیں، جان بوجھ کے مسئلہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے۔ من کنت مولا والی حدیث جو ہے یہ چھوٹی حدیث ہے بھائی۔ سب سے بڑی حدیث جو حضرت علی کی شان میں ہے نا وہ ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں سب سے بڑی حدیث یہ والی ہے، جس میں حضرت علی کو نبی الاسلام نے اپنے ساتھ ویسے قرار دیا جس طرح ایک نبی کا رشتہ دوسرے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی تھی اس لیے آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر کسی حدیث کو چھپانا چاہیے تھا نا تو وہ یہ والی حدیث تھی، لیکن آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والا جو چیپٹر ہے اس میں پہلی حدیث یہی ہے۔ مسلم شریف میں پہلی حدیث یہ لی ہے، اور امام بخاری نے پہلی حدیث وہ والی لی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث امام بخاری نے بھی یہی لی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو چھپایا۔ باقی یہ حدیث متواتر ہے، اس کا کچھ حصہ غدیر خم کی حدیث کا صحیح مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، قرآن اور اہل بیت، اور جامع ترمذی میں، اس طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں، اور باقی جگہوں پر یہ ساری طرق اس کے آئے ہیں۔ یہ یعنی 1 درجن سے زیادہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کسی حدیث کا بخاری مسلم میں نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ورنہ یہ بات ہو تو بخاری اور مسلم میں 50% احادیث ایسی ہیں جو امام بخاری امام مسلم کی کامن ہے، لیکن 50% ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں الگ الگ ہیں۔ امام بخاری نے وہ حدیثیں لی ہیں، مسلم میں موجود نہیں ہیں، امام مسلم نے وہ حدیثیں لی ہیں، بخاری میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ریزن نہیں تھی۔ یہ ایشو تب کھڑا ہونا تھا جب ہمارے محدثین نے اس حدیث کا انکار کیا ہوتا۔ تو حدیث تو الحمدللہ موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور باقی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اب یہ حدیث بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں، امام مسلم نے نہیں لی ہے۔ اب کیا خدا نخواستہ امام مسلم کے دل میں کوئی بغض تھا؟ نہیں،
امام مسلم نے تو وہ والی حدیث لے لی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، لیکن یہ حدیث بخاری میں موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بات بغض والی ہے ہی نہیں ہے. اہل سنت نے اگر بغض رکھنا ہوتا مولا علی سے تو امام بخاری امام مسلم پھر بنو امیہ کو تو ننگا نہ کرتے. انہیں پتا تھا کہ حضرت علی کے مقابلے پہ بنو امیہ ہے، تو پھر امام بخاری تو کبھی حدیث نہ لے کے آتے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو امام بخاری نے 100 دفعہ سوچا ہوگا کہ کتنے سخت الفاظ اس میں آ رہے ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، لیکن امام بخاری نے پرواہ نہیں کی، حدیث نقل کی ہے. تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی اعتبار سے انہوں نے جان بوجھ کے اس روایت کو چھوڑا ہے، ایسا نہیں ہے. بس جو انہوں نے اپنے اصول کھڑے کیے تھے اس کے مطابق جتنی پاسبل احادیث وہ لے سکتے تھے انہوں نے لے لی ہیں. ہاں آج اگر امام بخاری امام مسلم زندہ ہوتے پھر ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ حضرت اس حدیث کو بھی اپنی کتاب میں شامل کر لیں جہاں آپ نے باقی حدیثیں شامل کی. تو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، یہ نہیں کی. تو یہ کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کوئی اس حوالے سے بغض رکھتے تھے. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، غدیر خم کی جو حدیث ہے اس کے سارے طرق ہے ہی اہل سنت کے پاس ہے، اہل تشیع کے پاس بس یہ چھوٹی سی روایت ہے، قرآن اور اہل بیت. ٹھیک ہے، یہ اتنی لمبی جو پوری کی پوری گفتگو ہے یہ اہل سنت کے پاس ہے. ایون وہ بھی جب غدیر خم کی حدیث کوٹ کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب ہمارے استاد غامدی صاحب نے اس حدیث کے اوپر ریزرویشن کا اظہار کیا تو میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، رپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن غدیر خم. تو وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے اس کے سارے طرق مختلف کتابوں میں جو ہے وہ جمع کیے ہیں اور بتایا کہ محدثین اسے حدیث متواتر کہتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن کر لیں. جی بھائی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے خود بریلوی رہ چکا ہوں تقریباً 17 یا 18 سال، اور بریلوی دیوبندی کو کافر بولتا ہے، دیوبندی بریلوی کو کافر بولتا ہے، شیعہ سنی کو کافر بولتا ہے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی دونوں کو کافر بولتا ہے. شیعہ سنی الحمدللہ کو ہم سب کافر کو نہیں مسلمان بولتا، پہلی بات یہ شیعہ پہ جھوٹا الزام سوری نہیں لگتا. جی جی جی. شیعہ تو سنی کو یہ کافر نہیں بولتا، سنی شیعہ کو کافر بولتا ہے، اور ہم اہل دونوں کو حدیث مسلمان. اہل حدیث دیوبندی اور بریلی دونوں کو سب کو کافر بولتے ہیں. الحمدللہ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو کیا یہ سب جنت میں جائیں گے؟ جی جنت تو اللہ کی ہے نا، میری آپ کی تو نہیں ہے. انشاءاللہ جی تعالی لیکن جو جائیں اس قابل ہوں گے کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ان کا جرم اس لیول کا ہے کہ انہیں معاف نہیں کرنا، تو اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہم دنیا میں ان پرنسپل لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ شرک ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ وہ گیون سرکمسٹانسز میں کسی بندے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. آخرت کا فیصلہ ہم دنیا میں نہیں کریں گے. دنیا میں ہم لوگوں کو بتائیں گے فرقہ واریت حرام ہے، ٹھیک ہے، قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس طریقے سے غیر اللہ کی نیاز دینا حرام ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کو بتائیں گے. عقیدہ توحید بتائیں گے، عقیدہ ختم نبوت بتائیں گے، نماز کی اہمیت بتائیں گے. لیکن آخرت کا فیصلہ اس شخص کے لیے کیا ہونا ہے اس کے حالات و واقعات میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جب بندہ دنیا میں زندہ موجود ہے ہمارے سامنے، اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر یہی عمل تم کرو گے تو یہ عمل تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ تم جہنمی ہو. ان دو الفاظ کا فرق آپ نے سمجھنا ہے. علماء کو تو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں آج کل بریلویوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے تو وہ ایک کہہ رہا ہے آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے بارے میں دوسرے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خادم رضوی صاحب کو کافر کہا تھا. تو جواباً کہہ رہے ہیں میں نے کافر نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کفریہ ہے، میں نے انہیں کافر نہیں کہا تھا. یہ جو الفاظ بولے گے یہ کفریہ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ جب کفر کر رہا ہے تو اسے کافر کیوں نہیں کہہ رہے. وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس سے اگر تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو بس اتنا بتانا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ہم نے اسے کافر نہیں کہنا.
یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. ہاں اگر کوئی کفر بوا کر لیتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ علی اللہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے یا رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، اب اس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، تو اس کو ہم کلیئر کٹ کہیں گے کافر. لیکن جہاں جزیات میں کسی کو کوئی غلطی لگے گی تو ہم اسے بتائیں گے. مثلا بریلوی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک کر رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں میں یعنی شرک کے کسٹوڈین بنے ہوئے، لیکن خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، محمد عبدہ و رسول. ہاں صفات میں جا کے ان کو کہیں پہ تعویل کی غلطی لگی ہے، انہوں نے توسل اور وسیلہ کے نام کے اوپر استعانت کرنی شروع کر دی ہے. پھر جب ہم ڈیپ ڈگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہی دیتا ہے، ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں دیں، بلکہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے حضور دعا کریں گے پھر اللہ ہمیں دے گا. اس طرح وہ کر کے کان پکڑتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے پھر ہم صرف انہیں سمجھاتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. فتویٰ اس طریقے سے فوراً کسی کو اوپر نہیں لگایا جا سکتا، اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا جی.